مسٹر فیض حمید کے حوالے سے بتائیے، پی ٹی آئی کے کیا وہ واقعی دشمن ہے؟ اچھا، یہ بڑی عجیب سٹوری ہے بھائی. یہ جو ہے نا، پہلے تو شک و شبہات تھے، اب جو ہے وہ لیجنڈری حامد میر، ظاہر ہے کہ وہ کیپٹل ٹاک میں تو اتنی کھل کے بات نہیں کر سکتے، میں یہ کہہ لیتا ہوں، بلکہ ایک لمبا عرصہ وہ آف ایئر بھی رہے، تو وہاں تو پھر مجبوریاں ہیں. لیکن یہ ایک سوشل میڈیا جو پلیٹ فارم ہے، وہ اپنا ایک ولاگ کرتے ہیں غالباً حامد میر ایکسکلوسیو کے نام سے، تو اس میں آج کل جو ہے نا وہ بہت بڑے بڑے انکشافات کر رہے ہیں. بلکہ زیادہ انویسٹیگیشن جو فیض حمید کے حوالے سے حامد میر صاحب نے جو ہے وہ شیئر کی ہے، وہ ان دنوں کی ہے جب انہیں آف ایئر کروا دیا گیا تھا جیو سے، ٹھیک ہے، اور لمبا عرصہ وہ آف ایئر رہے اور انہیں دھمکیاں شمکیاں ملتی رہیں. خیر وہ دلیر آدمی ہیں، بہادر آدمی ہیں، گولیاں شولیاں بھی کھا لی تھی انہوں نے کراچی میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دوسری زندگی دی. اس کے باوجود بات تو پھر وہ کرتے ہیں، وہ مسنگ پرسنس ہو، وہ ڈیموکریسی پر حملہ ہو، وہ حکومتی ایوانوں کے اندر اور ایک محلاتی جو سازشیں ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی کہ میرے لیے تو وہ بلیسنگ ثابت ہو گئی. جب مجھے آفر کیا گیا تو میرے پاس ٹائم ہی ٹائم تھا، تو روز جو ہے نا وہ روڑی کٹنا نہیں پڑتی تھی، وہ ریسرچ نہیں ڈھونڈنا پڑتی، شو تو کرنا نہیں رات کو. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نا اس انویسٹیگیشن میں لگا رہا کہ یہ فیض حمید کیا کر رہا ہے. تو ان کے مطابق فیض حمید جہاں نواز شریف کا دشمن، شہباز شریف کا دشمن تھا، جہاں فریال تالپور کو جیل میں ڈالا جا رہا تھا، جہاں آصف علی زرداری کو پابند سلاسل کیا جا رہا تھا، وہیں فیض حمید عمران خان کے خلاف بھی سازشیں کر رہا تھا. اور انہوں نے یہ کہا، وہ تو ایک لمبی کہانی ہے لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑا سا اس کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں. ان کا یہ کہنا ہے کہ فیض حمید اصل میں نہ عمران خان کا سگا تھا، نہ کسی سے کوئی سروکار تھا. وہ اس ملک میں صدارتی نظام جو ہے وہ نافذ کر کے خود قبضہ کرنا چاہتا تھا اقتدار پر. یہ ٹوٹل جو ہے نا لب لباب ہے، یہ خلاصہ ہے. اس میں نہ تو اس کو عمران خان کی سیاست سے کوئی سروکار تھا، نہ نواز شریف کے جانے سے اور رہنے سے کوئی سروکار تھا. وہ صرف اپنے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو کچلنا چاہتا تھا، عبور کرنا نہیں، کچلنا چاہتا تھا کسی بھی طرح کی. اچھا، اس کے علاوہ میر صاحب نے اور بھی خوفناک باتیں بتائی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگوں سے پیسے براہ راست اس طرح مانگتا تھا جس طرح میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح یا ڈی آئی جی فیصل کامران اکثر جو ہے نا وہ بندے پکڑ رہے ہوتے ہیں کالی بھیڑیں، تو ایک کانسٹیبل لیول کا بندہ یا ایک اے ایس اے لیول کا بندہ یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا ایک کرپٹ پٹواری جس طرح رشوت مانگتا ہے، اس طرح ایک ادارے کا سربراہ جنرل فیض حمید، یونیفارمڈ چیف، وہ لوگوں سے پیسے مانگ رہا تھا. اور لوگوں کو وہ تو ایک کیس بنا نا، وہ جو بڑی پاپولر ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جس کے آنر پہ کی اپلیکیشن پہ وہ سارا معاملہ شروع ہوا اور جنرل باجوہ نے اس کی تحقیقات شروع کروائیں. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ 30 ارب روپیہ تو اس طرح لوگوں سے چھین کے، انہیں بلیک میل کر کے، انہیں ڈرا کے، دھمکا کے، ان پہ کیسز بنا کے، ان کو گرفتار کروا کے وہ جو ہے نا ایک ہاؤسنگ پروجیکٹ میں انہوں نے انویسٹ کیا جو ابھی تک ثابت ہو چکا بقول ان کے. اچھا، اس کے بعد وہ ایک کہانی اور سنائی انہوں نے بڑی عجیب و غریب. ایک مسلم لیگ نون کے ایک غالباً سینیٹر کی کہانی بتائی، جو آج بھی ان کا بیٹا آج بھی سینیٹر ہے بقول ان کے. وہ کہتے ہیں کہ ان کے اسی بیٹے کی شادی تھی، ٹھیک ہے، تو اس کو فون کر کے ڈائریکٹ کہا کہ میں ایک بندے کو بھیج رہا ہوں فلاں نام کے آپ کے پاس، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا اپنی بارات والے دن گرفتار نہ ہو تو یہ جو شخص بھیج رہا ہوں یہ جتنے پیسے کہتا ہے اس کو دے دیں. یہ جنرل فیض حمید ہے بقول احمد میر.
تو وہ کہتے ہیں کہ وہ شخص چلا جاتا ہے اور وہ اس مسلم لیگ نون کے رہنما کے پاس چلا جاتا ہے. اور اب یہ ایک اور ماجرا ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کا وہ رہنما کیا کر رہا تھا, وہ کیوں بلیک میل ہو رہا تھا جنرل فیض حمید سے. اس سے پہلے بھی وہ بتاتے ہیں کہ وہ بہت لمبی چوڑی رقم دے چکا تھا, اور اس کے بعد جو ہے اس کے بیٹے کی بارات قریب آتی ہے, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ جو ان کا بیٹا آج ابھی بھی سینیٹر ہے. اچھا, نام نہیں بتایا انہوں نے. ہاں, انہوں نے یہ کہا کہ نیب اگر مجھ سے پوچھے گا تو میں نام بتا دوں گا, ٹی وی شو میں نہیں بتاؤں گا, ولاگ میں نہیں بتاؤں گا, اگر نیب مجھ سے پوچھے تو یہ میرا فرض ہے. ہاں, وہ بات بھی احمد میر کو شاید اس لیے کرنی پڑ گئی کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنا ظلم ہوا جن کے ساتھ, وہ جو مسلم لیگ نون کے رہنما ہے اور ان کا بیٹا سینیٹر ہے, وہ ابھی تک کیوں نہیں جا رہے نیب میں اور متعلقہ فورم پہ جنرل فیض حمید کے خلاف آج بھی وہ کیوں زبان نہیں کھول رہے اپنی؟ اب کیا خوف ہے, کس بات کا ڈر ہے؟ ہاں, وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس چونکہ یہ امانت ہے, مجھے اگر متعلقہ ادارے پوچھیں گے تو میں نام بتا دوں گا. تو کہانی ذرا آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک شخص کے بیٹے کی شادی ہے, رائٹ. جنرل فیض حمید فون کر کے کہتے ہیں اس شخص کو کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا بیٹا اپنی بارات والے دن گرفتار نہ ہو جائے تو یہ ایک فلاں نامی شخص کو میں بھجوا رہا ہوں, اس کو جتنے وہ رقم کہتا ہے وہ ادا کر دے. تو غالباً وہ کہتے ہیں کہ وہ رقم کوئی 14 سے 15 کروڑ روپیہ ایٹ اے ٹائم کیش اس شخص کو دینا پڑا, تو دولہا جو ہے نا وہ گھوڑی پہ بیٹھ سکا, اس کا بیٹا. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ وہ عجیب شخص تھا کہ وہ اسے کوئی ڈر نہیں تھا, کوئی ہیزیٹیشن نہیں تھی, کوئی گھبراہٹ نہیں تھی. اور وہ کہتے ہیں کہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے نا, اب نام ابھی نہیں میرے ذہن میں آ رہا, وہ بڑا مشہور وہ ہاؤسنگ سوسائٹی ہے, تو صرف کہتے ہیں کہ وہ ڈسکس ہو رہی ہے ابھی تک, ایک نہیں پتہ نہیں کتنے ہاؤسنگ سوسائٹیز کو فیض حمید جو ہے ان کے آنرز کو بلیک میل کر کے ان سے پیسے ہتھے آتا رہا, چھینتا رہا. چھیننے کا ورڈ یوز کرتے ہیں, پیسہ ان سے چھینتا رہا. اور یہ ایک فگر بھی انہوں نے کوڈ کیا, انہوں نے کہا کہ یہ لوٹ مار جو تھی, اس لوٹ مار سے کمایا ہوا 30 ارب روپیہ فیض حمید نے ایک ہاؤسنگ کے پروجیکٹ میں گرفتار ہونے سے پہلے انویسٹ بھی کیا. ظاہر ہے کہ اب تو وہ ریکور کیا جائے گا جب وہ انویسٹیگیشن میں ثابت ہوگا. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ وہ عمران خان جو ہے اس کی حکومت گرانے میں بھی بہت سی سازشوں کا حصہ رہے جنرل فیض حمید, جس کے الزامات جو ہے وہ جنرل باجوہ پہ لگتے رہے. ٹھیک ہے, لیکن بظاہر وہ ہے مسٹر فیض حمید. ایگزیکٹلی. نہیں, انہوں نے کہا بہت ساری چیزوں میں, ایون جنرل باجوہ کے حوالے سے احمد میر نے یہ بات کی کہ جنرل باجوہ جو ہے نا وہ عمران خان کے ارد گرد والے لوگوں کو کہتے تھے کہ مجھے انفارمیشن دینی ہے آپ نے عمران خان کے بارے میں, دوسرے لفظوں میں کہیں کہ مخبری کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, مگر یہ ان کا خیال ہے, یہ ان کا خیال ہے. ہم نے جو صورتحال دیکھی اس میں بہت سارے ایسے الزامات جو جنرل باجوہ پہ لگتے رہے, آج بھی لگتے ہیں, ان میں زیادہ تر کاروائیاں جنرل فیض حمید ڈال دیتے ہیں. وارداتیں, زیادہ تر وارداتیں وہ جنرل فیض حمید کی ہوتی تھی. اچھا, وہ اس میں ایک عام تاثر تھا کہ چیف کی مرضی کے بغیر جو ہے ان کا ماتحت اس وقت کا ڈی جی آئی جو ہے وہ کس طرح یہ سب کر سکتا ہے. لیکن یہ ایک عجیب حقیقت ہے, یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ ایسا ہوا اس ملک میں کہ بائی پاس کیا گیا بہت سارے ایشوز میں اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف. ٹھیک ہے, بائی پاس. جی, اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ 30 ارب آپ نے اگر نکال لیا ہے جنرل فیض حمید کی طرف, نکال لیا آپ کی رپورٹنگ کے مطابق احمد میر صاحب, تو پھر جنرل باجوہ کو کلین چٹ کیسے مل گئی؟ آپ ہی کے ادارے کی روزنامہ جنگ کی یہ لیڈ ہے,
کہ جنرل باجوہ کے خلاف کوئی کرپشن اور کوئی ایلیگیشن اور کوئی کیس ثابت نہیں ہو سکا. یہ میں بات کر رہا ہوں لوٹ مار کی اور کرپشن کی بات کر رہا ہوں. ہاں باقی جو نواز شریف کو گھر بھیجنے کے حوالے سے اور اس کی حکومت کا تختہ الٹنے کے حوالے سے اگر وہ الزامات اور وہ چیزیں وہ اس کو الگ کر دیں. اور انہوں نے کہا جی کہ جنرل باجوہ نے اعتراف کیا کہ ٹھیک ہے جی بالکل ہم عمران خان کو لے کے آئے تھے, مگر اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ وہ قریبی لوگوں کا کہ مجھے انفارمیشن دیا کرو. بہت سارے قریبی لوگ جو ہے وہ انفارمیشن جنرل باجوہ کو دیتے تھے عمران خان کی انٹرنل, مگر ایک آدھ شخص ایسا تھا جس کو انہوں نے کہا میں پسند نہیں کرتا. وہ ایک بندہ تھا جس نے انفارمیشن نہیں دی, اس کو عمران خان کے ساتھ اس کی لائلٹی کہہ لیں آپ, کوئی بھی ایک مجبوری کہہ لیں. وہ ایون وہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ سے اس کانٹیسٹ میں کبھی ملا بھی نہیں. اس کا نام وہ کہتے ہیں جی شہباز گل. میں کہا یار کمال, میر صاحب نے کل کے ولن کو آج کا ہیرو بنا دیا. وہ کہتے ہیں کہ اس نے نہیں کوئی اس طرح کی آپ کو تو بہت گلے ہیں حرکت کی. نہیں دیکھیں, اگر تو یہ والی جو بات اگر کی ہے انہوں نے حامد میر, اگر ہم میر صاحب کی باقی باتوں کو ایک اتھینٹک انفارمیشن سمجھ کے آج ڈسکس کر رہے ہیں تو پھر شہباز گل والی بھی پھر ان کی بات اتھینٹک ہوگی تو بڑی بات ہے. اگر چلے شہباز گل تمام تر ہماری نظر میں خامیوں یا ڈیفالٹر اگر ہیں کوتاہیوں اور بلو دی بیلٹ جو ہے وہ ایک سو کالڈ جرنلزم میں بھی وہ ہاتھ ڈالتے ہیں نا, تو وہ جو ہے اگر یہ والا جو ان کا رول ہے اس وقت ایک لائلٹی کا عمران خان کے ساتھ, تو یہ تو بڑی بات ہے. دھڑا جو ہے نا ہاں یہ انہوں نے بلکہ یہ بھی کہا, انہوں نے کہا کہ یہ کھڑے رہنا ہے اس کے ساتھ اور اس کی انفارمیشن لیک نہ کرنے پر انہیں تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا, پکڑا گیا. وہ جو ہم کہتے ہیں نا جی کہ وہ پکڑا گیا, اریسٹ کیا گیا اور وہ چترول کی گئی, اور یہ وہ کہتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی. ٹھیک ہے, تو یہ ہم جو ہے وہ اس کو ڈسکس کرتے رہیں گے. یہ بھی ایک عمران سیریز, پاکستان سیریز ہے, یقیناً ایک بھیانک ہسٹری ہے اس دور کی. اور آخر میں یہ بھی بتا دوں کہ 9 مئی کے حوالے سے انہوں نے کہا کوئی ابہام نہیں ہے. 9 مئی بھی ایک فیض حمید کی بہت بڑی سازش تھی, اور جس میں تیر کے نشانے پر تقریباً سارے فریق تھے. کہ ایک تو اس وقت کے جو ہے فوج کے اندر بغاوت کی یہ گراؤنی کوشش تھی. اس کے ساتھ اگر وہ باؤنس ہو جاتا ہے, وہ اٹیمپٹ باؤنس ہو جاتی ہے, تو پی ٹی آئی جو ہے وہ دفن ہوتی ہے. عمران خان کو رگڑا لگ جاتا جو کہ لگ گیا. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بڑا خوفناک پلان تھا جس کو ڈیزائن کیا جنرل فیض نے. یہ بھی اس کہانی کا ایک پہلو ہے اور ایک خبر.